فرماتے ہیں. یہ سیری ترجمہ ہے جو فقیر نے عرض کیا. بات فرمایا حریص علیکم، فرمایا تمہارے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں. یہاں لفظ حریص کا ترجمہ حریص والا نہیں کر سکتے، یہ آداب نبوت کے خلاف. یہاں حریص بمانا جلدی چاہنے والا، یعنی حضور کی چاہت یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں، پھر قیامت والے دن شفاعت ہم کر ہی لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر یہ بہت زیادہ مہربانی اور شفقت فرمانے والے ہیں. یہ ہیں اس آیت طیبہ کا سادہ سا مفہوم جو میں نے عرض کیا. اب آئیے ذرا ابتدا پر غور کریں. فرمایا تحقیق بے شک آ گئے رسول تمہاری طرف. وہ حضرات غور کریں، اور یہ لائیو چل رہا ہے، کئی بندے صرف تنقید کی نیت سے سنتے ہیں، تو آپ بھی غور کریں، شاید آپ کو ہدایت مل جائے. اور کئی محبت سے سنتے ہیں، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں نے کہا نظر انصاف ہونا تو یہ آیت یہ مسئلہ حل کرتی ہے. اللہ نے فرمایا تحقیق آ گئے رسول، اللہ کا بھیجنا اور میرے رسول کا آنا، یہی تو آمد مصطفیٰ ہے. اور آمد کس کو کہتے ہیں یار؟ یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر آپ توجہ سے اگر بات کو سنیں تو اس آیت نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نئی گجراتی کی بولی بولوں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو داڑھی رکھنا اور پگڑی رکھنا اور زلفیں رکھنا اور باقی سنتوں پر عمل کرنا یہ حضور کی سنتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. پنجابی دے وچ یار اردو اوکھی تو کوئی نہیں، چلو آپ پنجابی والا پڑھا چڑھا لینے، سانوں پڑھاؤں دی کوئی نہیں. تو یہ گل یہ ہے کہ نبی پاک دی آمد نو بیان کرنا یہ میرے رب دی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا لقد جاءکم آ گئے رسول. یہ اگے بھی پوچھے آن والا لفظ کتنے تے میں کہ ایتھے ہی کاکا سمجھ آ گئی یاد رہا. تے آنے کا ذکر تے قرآن دے وچ ہے میرا چان ہے. اور ویسے بھی اگر جاگو تو ایک چھوٹی جی گل ہو سنا دیا نہیں کیا ہوتا تھوڑے سے کر کے سنیا چوپڑی مار کے نہیں تھوڑا سا ادھر ہو جائے چوپڑی چھوٹے بڑے مدے دے ہیں ادھر ادھر دیکھا جائے. اور پایا نا قرآن مجید پڑھ کے دیکھو نا 4 نبیاں دی آمد دا ذکر. ویسے اگر رب نے اشارتن کی نہ تو ہورن دا ذکر بھی ہے. قرآن دے وچ اللہ نے نبیاں دی ولادت دا ذکر فرمایا ہے. ایتھے علماء نے نقطہ لکھیا ہے کہ نبیاں دی ولادت نو بیان کرنا یہ رب دی سنت ہے. کہ باقی نبیاں دا میلاد قرآن اس بیان ہو سکتا ہے تے ساڈے نبی دا محفل بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی نا؟ اچھا ایتھے ایک سوال ہے کہ اللہ نے قرآن دے وچ کیوں نہیں بیان کیتا؟ میں کہا ہے صحیح لیکن صراحتاً نہیں. اگر ہوندا نا صراحتاً تے لوگ کہنا سی اون کی کرو کہ اللہ نے آکھیا بات گھٹ نہ کرو. اجی میں ہن کہندے نے میلاد نبی نے منایا تے میں کیا منایا ہے. اگر وہ کیدا میں کیا ہر سوال دا روزہ رکھ کے میرے نبی نے میلاد منایا ہے. تے ابو صلاح الدین نہیں پتہ کی مشورہ دیندے نے لے تسی تے پھر جھنڈے تے جھڑیاں تے لیٹاں تے جلوس تے نعتاں تے تسی تے پتہ نہیں کی کچھ کردے ہو تے تسی بھی اودا ہی میلاد کرو جدا نبی پاک نے کیتا سی. میں کیا میرا کاکا بہت سیاںا نہ پانا ہے تیری چکی میں دانے پا کے کراں گا. لیکن اصل گل یہ نبی پاک کے زمانے تے جہاد بھی ہے سی اگیا ہو تے میں نبی پاک تے جہاد کرتے سی یا تلوار دے نال تے یا نیزے دے نال تے یا تیراں دے نال اگیا ہو. تے اج کل جڑے جہادی جاندے پے نے سارے ہی کریشن کوپاں چکیاں نے. تسی بھی کاکا جہاد ہوتا کرو جدا سائیاں کیتا ہے. وہ کہندا نہیں کاری صاحب زمانہ بدلن دے نال بڑیاں شیواں بدل گئیاں. میں کیا ٹولیا اگر جہاد واسطے بدل گئیاں نے تے میلاد واسطے نہیں بدلیاں. ماشاءاللہ تیمور مسعود او بسم اللہ اللہ کا برکت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا بیان جناب. او بھائی گل نو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی جہاد ہوتا نہیں ہوندا پیا. کہتے ہیں کہ جدید دور ہے تو یہ ہمیں بدلنا پڑے گا ورنہ تو دشمن تو ہمیں لے دے جائے گا. اور میلاد دے وچ جھنڈے کا لا جلوساں کر دے لیٹاں لا اے لا خان صاحب اے خطیب صاحب دے محفلاں کر نہیں تو دشمناں لے دے جانے. یہ پنجابی آکھی ہے تو منہ کھول کے سارے سبحان اللہ کہنا. اردو تو ایک پروفیسری والا ماحول ہوتا بولو بولو نہ بولو نہ بولو ہوں تو بولنا پڑنا. جاگتے بیٹھے ہو سرکار ہے اس بات کو سمجھو ذرا. تو آخر کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا بھی چلو روزہ رکھے
آخیا کہ اونلی تسی مناؤ جدا نبی پاک نے منایا بہت اصلاح ہو دین نہ پڑھنا ہن تانوں تے شرعی مسئلہ سمجھ جا کے بیٹھے ہو سارے اب بالخصوص جڑے نیٹ تے بڑے آج کل ملتے سن دے ہو اگر کوئی چمچا کڑچا چھوٹا بیٹھا تو نہیں توجہ کر تینوں بھی ذرا سمجھاواں تے جڑے اہل علم اہل محبت بیٹھے تو توجہ کرنا بھائی جان گزارش پتہ کی ہے علماء نے فرمایا یہ عالم بندہ بیان کر سکتا جو بندے واسطے گل نہیں میں دسدا پیا ہاں علماء نے فرمایا ہے کہ جیڑی شے دی اصل میرے نبی پاک دے دور دے وچ ہوے نا مرور زمانہ تغیر زمانہ او دے نال اگر او دے تو تبدیلی آ جائے اور شریعت دے خلاف نہ ہوئے تو چیز جائز رہی جو مرضی ہو جائے مثال دے طور پہ نبی پاک کے زمانے دودھ ہے گا سی بولو اچھا نبی پاک کے زمانے اس دودھ کی کھیر بھی بنتی سی بولو اچھا کھیر والی تھی گل کرنی ورنہ وہ تو ہے نہیں سی ویسے ہے میں تو انداز دے چلو کلفیاں بھی بنتی سی نہیں کسٹرڈ بھی بنتا سی بولو نا اچھا اے ربڑی بھی بنتا سی برفی بولو اے مہاچائی بنی جاتی ہے دسو جائز ہے یا نہ جائز ہے میں کہنا قرآن چنا حدیث چ سانتے نہ چڑھے بھا پیچھے آ وہ چاہ بکھا سرکار بتا میں کتنے اچھا کسٹرڈ کلفی برفی کٹ اور کہنا تاری صاحب گل لے تسی جانے غصہ کر گئے ہو گل لے ایک دودھ تے نبی پاک کے زمانے سی نا اصل تے ہے نا بس وہ بدلتے زمانے نا شکل ہی بدلی ہے نا تے کوئی نہیں کہتا میں کہ پکا نہیں تینوں میں جوائی تو بڑا تیرا مساح نہیں کر دینا میں اتار دا مرید تے احمد رضا دا نوکر ہاں تینوں مساح نہیں کر دینا اور دوسری گل میں کہتا سوئے نبی پاک کے زمانے دے وچ آج میں آج کل گوشت اچاری ہے شنواری ہے دم پختہ ہے دب کے رکھ یہ ادو ہوندا سی نہیں دس سے کہہ دے میں کر کے بتا میں نہ جائے کیوں اصل میں نبی پاک کے زمانے سے ہے نا بس شکل ہی بدلی میں کہ اچھا چاہ کی شکل بدلی تیری شکل نہیں بدلی میں پنجابی والی زبان والا جائے میں نہیں چاہ کی شکل بدلو دی شکل بدل گئی تو تیری شکل گوشت کی شکل بدلی تو تیری شکل نہ اینڈ دے کر دے نہ اینڈ دیاں مصیبت سب بدل گیا ہے کہ مولوی کی شکل نہیں وہ کہتا یار اصل تے ہے نا بدلتے زمانے میں کچھ شکل ہی بدلی میں کیا ان تگڑا ہوں گی اور نبی نے روزہ رکھ کے میلاد دی اصل تے دے دیتی ہے ہوں تو بدلتے زمانے میں شکل ہی بدلی ہے نا اگر میرے نبی نے میلاد نہیں منایا روزہ رکھتے ہوئے پھر کر اصل تے ہے بدلتے زمانے میں شکل ہی بدلی ہے کوئی چڑھا آ گیا لائٹ آ گئی جلوس آ گیا پھر ہوں تیری شکل بدل دیا چاہ والی نہیں بدلی دودھ والی نہیں بدلی گوشت والی نہیں بدلی مکانا والی نہیں بدلی بلاد والی بدل گئی یہ مطلب جی بابا خادم کہندا سی پیڑاں ہور کے پھلیاں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے پر جڑے چوک بیٹھو منہ کھول کے تہاڈی اپنی کیا بات ہے اپنے میرے لے تہاڈا سبحان اللہ ذرا غور کریا جے تو فقہاء نے لکھیا جڑی شے دی اصل ہوے نا کیا کیا جی اصل بس وہ زمانہ بدلتے نہ شکل بدل ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں یار شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے ہوں ساڈا میلاد شریف ہوئے نا اگر یہ کوئی ڈھول کھڑکا رہے یہ شریعت کے مخالف کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی پھیرن کرے اجازت نہیں ہے علاقے کے لوگ مراسی صاحب کے پیریں کو گروپ آ کے اگے نچاؤ بھی حضور آ گئے اجازت نہیں ہے میرا حق بنتا میں مسئلہ اہل سنت کا کھول کے دساں باقی تسی نہ سوٹ پاؤ جائز ہے خوشبو لاؤ جائز ہے نعت پڑھو جائز ہے تسی جلوس کڈو جائز ہے اللہ اللہ تے خیر صدا سبحان اللہ اگر سمجھ آ گئی کہ میرا چن ہے تو یہ مسئلہ وہی ہے کہ نبی پاک نے روزہ رکھ کے اصل دے چھٹی ہے اصل دے چھٹی ہے بس بدلتے زمانے دے نال اسی دی اے جڑی علماء نے شکل بدلی اور شکل بدلنے کا تمہیں کیا تھا بات کہنے لگی آپ نے کیوں کیا تو میں کہنے سارے روزہ رکھی جنہوں نے کسی نے کی پتہ ملا ہے سڑکاں تے نکل شریکاں نوں پتہ لگے شریکاں نوں پتہ لگے مامے ہاں تو چپ کر کے بیٹھا ہے اور میں تو ذمہ داری کے نال گل کر رہا قسم خدا دی جنیاں کتاباں اور دین میں پڑھیا جے او دے وچ میلاد مصطفیٰ جدو حضور پیدا ہوئے تے دوواں نوں روندیا ویکھیا باقی کوئی نہیں رویا سارے ہوئے سن ایک شیطان سی تے دوسرا یہودی جڑا مکے تاجر آیا سی اونے جدو
جڑا پہلو چڑھدا ہوندا سی رون لگ پیا تے کہندا یار دسوئے مکے تواڈے کو اج بچہ تے نہیں پیدا ہویا انہاں جدوں پتہ کیتا کہ ہاں کہ مینوں دکھاؤ توجہ کریا انہیں جدوں حضور نوں چل کے ویکھیا تے مہر نبوت ویکھی تے چیخن لگ پیا رون لگ پیا پٹن لگ پیا تے ڈگ پیا تے بے ہوش ہو گیا میلاد تے دو ہی روئے سن یا شیطان تے یا یہودی تے جڑا ہن نہ کرے اونوں آ تو دس کون ہے عرشی دی خوشی تے فرشی دی خوشی اسی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے پتر ہی کر رہا ہے جناب تو آپ جزاک اللہ عرض کرنا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمدی تاریخ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے تے طریقے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یار یہ کہنا کہ نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھنا یہ کوئی یہودی جملہ بول سکتا ہے مسلمان نہیں بول سکتا پر ہم تسی آپ پہ نبی رکھیا ہے بھی انہوں شیخ نہیں ہوندے ہیں جدی ہوندے جے آج انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ گئی ہے اب آ جائیے ذرا اگلی بات اب یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے حوالے سے کہ آقا کریم علیہ السلام آئے ہیں جی ہاں آنے کی خوشی کرتے ہو جی ہاں تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے میں کہا وہ رمائیں تو شیعہ بھی کہن دیا سی امام سے احترام نہیں کرنا چاہیے سوک دین دین ہوتا ہے کہ نبی اللہ بلے سامنے مشورے دینا منافقہ نبی نو دین دین نہیں ہوئے زندہ بندہ بول رہا ہے قبرستان کا تھوڑا ویسے نہیں دیکھا محرمان میں چلے مشورے دینا نہیں پٹنا نہیں چاہیے رونا نہیں چاہیے اس وقت نہیں جائے حراما تین دن بس وہ ہونے بھی والی کہتا آنے کی خوشی کرتے ہو جانے کا کام کیوں نہیں کرتے کتا منافق قسم کا بندہ یار پہلی گل جواب آ گیا ہوں دوسری سنی ذرا ستا ہو گیا کہا ستا ہو گیا میری بڑی لوڑ ہے تھوڑے پر جوانا تھی میں اور ادھر میں کیا لے آنے کی خوشی کرتی ہو جانے کا غم نہیں کرتے میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا میرا کل بھی زندہ تھا میرا آج بھی زندہ اور ادھر دیکھو اب مرزا پرمبر یہ رمضا وقت لا وارث بچہ دیکھنا ابھی ہے ہی کوئی نہیں میں کہا تیرا ابا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ بابا مائے نہ پیو ہے کون ہے تو لا وارث بچیا یوٹیوب تے بکواس کرنے جو گا چند چمچے کڑچے چھوٹے کالیے سنانا رہے میرے کڑیاں دے شوقین دے شراباں دے گانیاں دے اور بے خیر کو کوئی تبلیغ تیرا فارور میں دسو جڑا پانچ وقت نمازیوں میں چہرے تے داڑھیوں میں صحابہ دا ادب کرتا ہوئے ادب کرتا ہوئے تے ہم دے کتے اور سن دے نے تے جدوں بھی سنی عاشق ہوندے نے اے حضور دے دیوانے بن کے حضور دی اللہ پورے پاکستان کے مولویاں نے جواب دیتا جی کہ میں پٹی میں پوچھی ہے کس طرح پوچھی ہے یہ ایسی دی تیسی کھلونوں ہی رہے آئے جناب یہ جتنا نہ منہ ہوتا بھی چند بار مینوں تماشا بنایا ہے کہتے ہیں کوئی باپوں کا خدا خدا اور کتابوں کا اور بغیر بچے نے بابے کا دین ہوئے دس یہ نہیں سکیل میں بیٹھ کر تو کتا ہی کہنا چاہیے میں کہ تو گھر لے جا تو کوئی قرآن حدیث پڑھیا ایک آج یہ بنی ہے کسی واسطے ضرور ہے حضرت علی پاک بیٹھے تھا حضرت علی پاک ایک بندہ کہتا دیا سنتا پڑھ لو پھر نماز پڑھی دوبارہ پھر بولیا مولا علی نے فرمایا حاصل کر یعلمنا سننا فرمایا آپ کتا مینوں سنت سکھائے گا اور میں تو جم کی آنکھی داکھ کھولی سی جدو مصطفیٰ کا چہرہ لکھیا تھا ہمت والا اللہ ہاتھوں کے بولے ہمت والا کمزور میں قسم سکھائے گا اے ہنسان سکھائے گا جانے بیٹھے تماشا بنایا جناب اور جی دیکھو جی نبی پاک کہتے ہیں سنی زندہ ہے ہمارا نبی تو زندہ ہے اللہ تو
تو زندہ ہے اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم. اے دیکھو جی اے قرآن دے وچ اللہ نے کہا چھڑیا پہلے نبی آئے وہ بھی فوت ہو گئے تے محمد بھی فوت ہو جانا ہے. میں کہیں یہ انکار کیوں نہیں کیتا ہے؟ موت کے ہم منکر نہیں ہیں. موت آئی ہے, موت آئی ہے. جملے کا وطن محسوس نہیں چھوپ شاہ بان کے نہ نہیں. قدم چوم کے چلی گئی ہے, نبی روزے میں زندہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی اپنے روزے میں آئے. میں تمہیں کہا تھا سکتا کتوں میں کہا ہوں دا حلالی میں تمہیں مسئلہ نہ سمجھ ہوں دا سیدھیوں کو تو رہی وہاں سیدھیوں کی طرح گوڑے چھوڑے چھوڑ کے باؤ کمرے کے باؤ تمہیں مسئلہ نہ سمجھ ہوں دا. اللہ تو ہم برکت دے بے بڑھ صاحب, اللہ خوش رکھے تو آنو اور سبحان اللہ تو فرماؤ سبحان اللہ. یا تکڑا ہو تکڑا. موت کے ہم قائل ہیں, موت آئی ہے پر قدم چوم کے چلی گئی ہے. اور یاد کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں, میرے نبی نے بھی کیتے ہیں کہ جنہیں مردے ہم زندہ کر نہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں پتا یہ موت مارے نہیں آئی. تیرا جملے کا وزن محسوس کر اور موت بھی قدم چوم کے جین آئی اس کی. اور ادھر دیکھ رہا وہ کہنا ہے جتنا ہو سکتا بندہ فوت بھی ہو جائے زندہ بھی ہو جائے. اور تین دیو خطارو اب پیغمبر مسلمان ہو بدماشو چھوڑو. اوہ اللہ نے قرآن کیا کیا ہے شہید زندہ ہے کی فتوہ لاؤ گے اللہ کے کہ شہید بھی ہو گیا مر بھی گیا تو پھر بھی زندہ ہے. تو یہ شہید رو مار کے زندہ رکھ سکتا ہے وہ محمد رو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بابا کیا بات ہے. بولو انسان بن کے سارے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سنی سنی بولنا سنی سنی بابا سارے سنی بیٹھے ہو. سبحان اللہ. جب 12 بجن تک کڑیاں تے بجن دیا کرو منہ آتے نہ بجن دیا کرو. سبحان اللہ. بابا میں نے غداروں کو پوچھنا چاہتا گولے ہو اس قوم دے وچ شک پیدا کر چھڑیا تسی. خدا تانوں برباد کرے. میرے پیغمبر ارحام دی جیسے بے حیا انسان آرے جو نیٹ کرے اب بھائیا نیٹ تے بہت نہ ٹریا کرتے رہے پیو بیمار ہو جائے نا اور ہارٹ پرابلم ہوگا تو نیٹ کھول کیا کرنا پاپا ڈاکٹر کو نہیں جانا سیکھا 4,000 فیس پر یہ 4 گھنٹے کھجل ہوتے رہیے تو ایک میں انہیں نیٹ کھولنا بھی ٹھیک صحیح انہیں میں تیرے دوائی دے رہی ہے ابے نے پا لمبا لینا کھلے مار مار تیری چمانا باہر کر دینا. میں نے کہا بے غیر تھا یہ تو ایکسپرٹ ہوں ہے نیٹ تیرا پیو تیرے صحیح نہیں دسے گا. میں نے وہ ڈاکٹر کو لے جا جڑا پڑھیا ہے جڑا پروفیسر ہے جنہوں علم ہے وہ کو جائے گا تو دوائی لے گا تو پھر تیرے سمجھ آنی ہے. اور بسنا چاہیے کہنا ہے جان دا میرے جملے کا مول پائی. میں کیا مسئلہ جان دا ہوئے کہ تو نیٹ کے اعتبار نہیں کرتا کہ جب مسئلہ قرآن کے ایمان دا ہے. سبحان اللہ. کس طرح تو اعتبار کرنے اس بغیرت دے ہوتے ہیں میں نے سمجھا دے رہی نا ایک کا سوتھا دین سمجھ لیا یہ. سبحان اللہ. نیٹ بھی کو قابل اعتبار سے کام کر پر میں تیرا میزان دیکھ کے ہوں مارے کون دار ہے چوڑا مار دینے نہ کو کر نہ کو بات جناب شہید کا وہ کتنا بندہ فوت ہو جائے زندہ ہے ادھر آج چل گالتے مورما نہیں کر مہونی سنا چھڑنا ادھر زندہ ہو کے اور زندہ بندے بن کے نا چھوٹے چھوٹے چھڑ کے میری گال سنے آلے. میں قرآن سے تمہیں دکھاتا ہوں بندے زندہ تھے اپنے خدا کہہ دیا میں تم بتانا اور میں قرآن کا بخانا بندے مار کے کمریں ٹوڑ کے رب نے زندہ کہا. تو جڑیاں بڑیاں زندگیاں تو سال نہیں کرنا بس کر رہے. ظاہری طور پر حکم یہ ہے سانسیں چلے تو زندہ ختم ہو جائے تو مردہ حکم دیتے ہیں لیکن فلسفہ اور ہے. سنو گے تو سنا رہی ہوں. دیکھو ادھر دیکھو 5-7 بندے بالکل ہی پریشان بیٹھے ہو
بھائی یار تسی پریشان ہونا ہے انہاں دے کتے بلے نوں سن کے تسی شک تے جانا ہے اور میں قسم چوک کے کہنا میرا پورا دین شک دے وچوں کڈ لیندا ہے ساڈا دین یقین تے قائم ہے اللہ کسے نہیں دیکھیا سانو یقین ہے جنت نوں کسے نہیں دیکھیا سانو یقین ہے جہنم نوں کسے نہیں دیکھیا سانو یقین ہے اسی سات آسمان نہیں دیکھے سانو یقین ہے سدرۃ المنتہا عرش معلی رف براق اسی نہیں دیکھیا سانو یقین ہے قبر حشر موت زندگی اساں نہیں دیکھی سانو یقین ہے حشر دا دل لگنا ہے اساں نہیں دیکھیا سانو یقین ہے ساڈا دین تے ہے یقین تے کہ جڑا شک تے پہلے او بندا ہے کافر اسی کافر نہیں اسی مومن اسی کون اسی مومن تینوں یقین کرنا پڑنا ہے ادھر دیکھو کس کے کہنے پر اس کے کہنے پر جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے سبحان اللہ میرے حبیب کی ذات ہے اور وہ کیا ہے میرے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں قرآن سے بتاتا ہوں بندے زندہ ہوں گے رب نے مردہ کیا نبی پاک نے جدوں دعوت دی تھی نا کافروں ابو جہل اینڈ کمپنی سارے سمجھ آئے گا ہی انہوں نے جدو دعوت دیتی تھی انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت انہوں جدو نہ منیا حضور دے قلب اثر تے نا بڑا گرام گزریا نبی پاک علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے نا حضرت میرا رب کیوں بھائی گا اللہ نے قرآن مجید فرمائی نہ کلا تسمع الموتى حبیب نے تب مردے نہیں انہوں نے کو سننی ہے بابا سارے زندہ پھرتے سن ابن حضور سارے زندہ پھر فرمایا تو مردے نہ سننا کس نے نہیں آتا ہے تھی مر توجہ جدو حضرت امیر حمزہ پاک شہید ہوئے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے کافر تاڑیاں بجائیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء شہیدان مردہ نہ کیا جڑے زندہ جے میری گل سمجھ ہوگی ان گل من کو بہت من کرے نا بندے زندہ سن اللہ نے آکھیا مردے نے بندے کمرے ٹوٹ کے اللہ نے آکھیا زندہ نے اے دا نہیں مینوں پتا تے میں کہا پتہ ہوندا تے پیغمبر نہیں سننا سی اس کنجر نوں سننا سی جڑا وارث بچہ ہے ہن آ میں تینوں دساں او بھائی بندے زندہ سن تے مردے مردے سن تے زندہ او کیڑی شے سی جے نے زندیاں نوں مار چھڈیا تے مردیاں نوں زندہ کر چھڈیا او شے کیڑی کوئی نہیں کو 4 روپے میرا بات آ کے 4 روپے اللہ پیسے تقریب طور پر میں جاندے ہوں وہ کھلے جو سنے بننے دے دو جو میں چھڑ گیا تو ڈال لے جاؤں گا میں تقریب سمجھ جا بولو سبحان اللہ پیسے تقریب نہیں گول کرنی میری گل سنو جڑے میں لینا میں پہلے دس کٹو ادھر آہو میں گل سنو گل میں بڑے خاص مقام تے ہوں بندے زندہ سی رب نے مردہ کیا بندے مردے سی رب نے زندہ کیا وہ لوگ کیڑی شے پھر جے نے زندیاں نوں مار چھڑیا تے مردیاں نوں زندہ کر چھڑیا ہے کہنا مینوں نہیں پتا مگر پتہ ہوندا کس ساڈیاں بریکاں مارنیاں ہی ویکھ اجے کہندے تو میرے چھڑدا نہیں ہاتھ چھڑ دے جا شاید انہوں ہدایت نہ بجائے ان توجہ میرے اب کسی بندے دا ہاتھ نہ تھلے رہے میں سبھی کر رہا ہے کہ تیرے کو آ جائے پتہ ہے کئی شے سی اوے اس شے دا نام ہے تعلق مصطفیٰ یہ دا ٹوٹ گیا اور زندہ ہوندیاں بھی مر گیا تو یہ دا جڑ گیا قبر چڑھ کے بھی زندہ ہو گیا اور سمجھ آئیے ادھر میرے آگے دیکھیں میں کہا یہ دا تعلق مصطفیٰ نال بن جائے اگر وہ زندہ ہے تو جڑا خود مصطفیٰ ہے پھر بریلی کے امام نے صحیح کہا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے سمجھو حضرات سمجھو اس گوڑا کہنا پہلے میں سنی سی پھر میں بابی ہویا پھر میں بابی سی پھر میں دیوبندی ہویا پھر میں دیوبندی پھر میں شیعہ ہے ہوں میں کچھ بھی نہیں میں کہا ہوں تو خسرا ہویا ایک ہے تاکہ کو پیور میں تینوں کو سمجھاتا اور کٹی پتنگ اور 4 باری طلاق یافتہ ہر مسئلے نے دھتکار دیتا بھی یہ رانا رکھنے والی ہے ایک جو ٹی ویاں تے بیٹھی ہوگی نا سویرے سویرے آگے کہتے ہیں ہم بتائیں گے گھر کیسے آباد کیا جاتا گورنمنٹ شو
سوچ رہے جڑیاں ساریاں اب منہ ٹاکیاں شاکیاں ہم بتائیں کہ گھر کیسے بسایا جاتا ہے، ہم اصول بتائیں کہ گھر خوش رکھنے کا. میں کہا بسم اللہ تواڈے بچے کنے رکھے نے نا 5 واری اجڑیاں تو سکھائے گی وہ ساتھ دیتے جا نا تیر سلاما کا ہر مذہب نے تیری کھلے مار کے کڑیا کر غیرتا اور طلاق یافتہ ایڈی چنگی رنگ ہوندی اور کسے نال تا نباہ ہو جاندا. ہوں اڈا بنا کے بہ گئی کنجراں نوں لکا کے اپنے کول رکھ دیے ایک کنجریاں اداں کردیاں نے اور رسول اللہ دے غلام پیڑ دے وچ نکل کے حضور دا دین سکھاوندا ہے. تیرے مرغا میں سارا آپریشن کرتا ہے کھول کھول کے پرزا سڑ دیتا ہے کیا کوئی بات نہیں. یہ رضا کے نیزے کی بار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چاہ جوئی کا بار ہے، یہ بار بار سے بار ہے. بخاری نے دیکھو میں اس کی خیانت کا پردہ چاک کروں جنہیں غیرت ہوئے گی وہ انہی گل سن کے سمجھ آ جائے گی پھر ہے تلقن ہے پھر اس کو کسے نہیں رکھیا آج یہ کہنا میں ریفرنس سے بات کرتا ہوں کبھی یہ بھی ریفرنس لے آ کے تو اپنے ہی اپنے دائیں ہوئے اللہ کا صحیح ادھر دیکھو میں اس کی سٹیٹمنٹ نہ دکھا سکوں جاؤ تمہیں چیلنج ہے نہ دکھا سکوں یہ چور کی سزا لے ہے اب ویڈیو بڑھ دی پہ مسئلہ آ رہا ہے اس کا. حضرت فاروق اعظم کے خلاف اس نے زبان درازی کی اور کیسے کہنا جی اے جڑے حضرت عمر سن نا اے جڑے بار بار تلوار چک لیندے سن نبی پاک کے خلاف کو کہا کہ فوراً تلوار نظر سے بدر ہے کہندے یہ نہ سمجھ بھی عشق رسول ہے نہیں اجی دا کیڑا چکے دو منہ آ رہا ہے باقاعدہ پہلے جب بات سن کوئی بندہ سیاپی بن کر نہیں بدلے ہاں یہی بنا تو بندہ سیاپی بدل جانا ہے. اس نے یہ سٹیٹمنٹ نہ دی ہو میں تواڈے پنڈ دے چوری بھی بیٹھے تے امیر بھی تے غریب بھی تے واڑی بھی تے گواڑی بھی تے ناخوان بھی تے نقیب بھی تے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو پوری زندگی جنی دیر میرے سامنے میرا چیلنج تواڈے سر تے من نہ بھی پا سکیا تے چور دی سزا گوگل سرچ کرتے نہ پہلا مرزا باؤ حضرت فاروق اعظم تیرے سامنے آ جائے ہر شے یہ وہ خنزیر شخص ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت عمر کے خلاف یہ بات کرنے والا یہ مسلمانوں والی بولی بول رہا ہے ایمان سے کیوں چوپ ہو گئے نہیں کوئی بات کلام بتا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کسی ابھی حضور کے پاس آ کے نہیں بدلے تھے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو بولو نا تو یہ مسلمانوں والی بولی ہے آپ میں تم دسنا یہ کہتا ہے یہ عشق رسول نہیں تھا میں کہ اس واسطے نہیں تھا نا کہ ہن جدوں کو گستاخ ہوندا تو یہ تو توڑ لاتی ہے نا سبحان اللہ یہ بھی اگر چمکا نہیں کردی پتہ ہوں بار میرا بھی ہے اور بس کہتا ہے دیکھو نہیں مولوی صاحب دھمکی دے جا چمکی لیے دھمکی دے تینوں چل جا تو اپنی موت آپ ہی مر گئے ہیں آپ پانی دے نیٹ پاک رہے ہیں چوکو ایڈا منوں تو کوئی گزرے مان دیتا آج نیٹ بند کرتے ہی اوقات کیا کئی وقت کیا ہے کیا تیرے پلے بس داتا دربار کے لوگ کا بم دھماکہ کیتا تو کس طرح رس کٹ گیا ہے اور راتی 20,000 بندہ سی سویرے 4 لاکھ بندے نے نماز پڑھی ہے سبحان اللہ تو بزرگا میں آہد دکان بند کرتی وہ تیری برانچ سانجا نے روڈ تے آؤں سانجا بند جا چبڑے جانتی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے میں 70 فرقے ہونے جدو کہتا تے ہونے کوئی مائی دلال نہیں بدل سکتا اے تیرے کافران دے دلال نہیں کہنا چاہیے دیکھو نا بیرون ملک دے صاحب نہ سی پاکستانی ہوں تے پاکستان دے صاحب نہ سی پنجابی ہوں تے پنجاب دے صاحب دے نال جڑا تھوڑا شہر ہے کھاڑیاں نا ادھیکاریاں آئے ہیں تے کھاڑیاں دے صاحب نا آیا پنڈ کا کی نام ہے حقیقت پنڈ دے ہیں تے پنڈ دے صاحب دے نا اسی رانی چٹھا گوندا اے ہونے ہیں نہیں ہم مسلمان جا کام کا کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں اور مسلمانوں جو فتنہ پڑھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں اہل سنت ہے اور اہل سنت کہلانے والے جتنے بے ادب ہیں ان کے مقابلے میں ہم بریلوی ہیں
والے، ہم عشق والے، ہم پیار والے ہیں. آج کل میں بریلوی نہیں، میں کہا آپ کیا کہنے تو جو نہیں ہے آپ کیا کہنے. ظاہر سی بات ہے روکھڑیاں دے گانے سنن والے، شادیاں بیاہاں دے گھوڑے تے چڑھن والے وہ بریلوی کی کون ہے. بریلوی ہونے واسطے قسم خدا دی بڑی جرات کرنی پئی، ہمیشہ شریعت دا جھنڈا چکنا پیندا ہے. یہ لوگ کئی بڑی اوکھیاں لگدیاں جے اے درباری مولویاں مروایا ہے دمیاں پیراں نوں. آج بھی اگر ایک بہت پیر ہوندا ہی تے چار شرطاں: سید عقیدہ سنی، عالم، با عمل، صاحب اجازت. اگر وہ عالم ہوگا نا پیر آپ تقریر کرے جی میں مدنی چینل تے میرا پیر آپ پہ ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. جو سال تو بعد آپ نے کوئی بھی جلسہ ہوئے تو جیسے ہی نان کرتا ہے ہم یہ نہیں ہم وہ نہیں، اور کہتے ہیں ہم سورہ کلیت نہیں ہیں، ہم پکے ٹھکے سنی ہیں، اور اگر کوئی پہچان پوچھے تو بریلوی ہیں. نام مسلک اور مذہب یہ سنیت ہی ہے، اور بریلویت یہ میرا مکتب ہے جس میں سے میں نے سیکھا. بات دور میں چلی جائے. حضرت عمر کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک کی صحبت سے نہیں بدلے؟ بولو 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 بولو. نہیں نہیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث صحیح نہ ہو غلط ہو بڑی میں نہیں پتا. نبی پاک نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے ابن آدم کوئی بھی اینی ون، فرمایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان. یہ قدرت کا نظام ہے. ساری زندگی کو فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے. میں اٹھا جا جملہ بولنا کہ میں تمہیں چیک کرنا تھا اگلی بات سن سکتے ہو ورنہ نہیں. فرمایا جب میں پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میں پیدا ہوا تو فرمایا ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ تھا، فرشتہ تو پہلے فرشتہ تھا. میں مٹھا لیا بولوں، فرمایا میری صحبت میں رہ کر میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. حقیقے آئے اور چس آ جائے کوئی ہاتھ نہ تھلے رکھے، اور یہ شیطان نبی کی صحبت میں رہے وہ مسلمان ہو جائے. اور عمر پاک کے آج تائیں روزے دے وچ نال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چلو مردیا تم کیا جواب دے گا حضرت کے ملانگ کا؟ تو یہ بکواس کرتا ہے کہ کوئی صحبت سے بھی نبی پاک کی صحابی بننے سے بھی نہیں بدلا. میں آخیا اور میں گل کرا تو سپیکر چاہ کہیں دا جگرا نہیں ہے نا، وہ عمر ہے عمر ہے. آئے تو میرے جملے دا بول پانی. حضرت عمر پتہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ واحد و ہستی ہیں میرے نبی نے خود مانگا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو آج کل کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر نے نقصان کیا، اہل بیت کا دروازے گرا. یہ بات چپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بھی توہین ہے. کیوں؟ حضرت علی جیسا عظیم بندہ شیر خدا اگر وہ خیبر کا اتنا مضبوط دروازہ اکھاڑ سکتا ہے تو اپنے گھر کا بچا کیوں نہیں سکتا ہے؟ یہ حضرت علی کی توہین ہے جو یہ بک بک کرتے ہیں. اور نہیں ایسا نہیں ہوا. اور اے جملے دا بول پایا جے اگر حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے رب کو منگی ہی کیوں سی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ڈرامے ہیں، نکل آؤ باہر، با ادب بن جاؤ. اور ادھر دیکھنا حضرت عمر پتہ کون سی ہستی ہیں؟ میں نے ساحل دیکھ لیا ہے، کشتی کنارے لگا رہا ہوں. حضرت عمر کون سی ہستی؟ ادھر دیکھنا حضرت عمر بن خطاب، آپ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا جتنے شیطان انسانوں میں ہیں اور جتنے شیطان جنوں میں ہیں، جنہ چ بھی شیطان ہوندے جے تے انساناں چ بھی شیطان اندر، انساناں چ بھی. او بولو تو صحیح چوک کا انساناں چ بھی شیطان ہوندے. کتنا پچھانے جاندے ہیں. ادھر دیکھی جیڑے راہ کے عمر ٹر پوے شیطان آپ ہی دوڑ جاتا ہے. شیطان کو نمبر پلیٹ ہوندی ہے اور پوچھڑ ہوندی ہے، زنگ ہوندے ہیں. حضرت عمر کا ذکر کر لگے گا جناب شیطان آپ کو چہرے دسن لگ پہ
شیطان ہے یہ تو بلے منٹ ایک لگ رہا اور اگلی بات بھی بتاؤ حضرت عمر کیسی ہستی ہے بولو علماء نے لکھا ہے دیکھو ادھر دیکھو ہے کئی بندے جوان ہوتے ہیں منڈے ظاہر سی بات ہے فیس بک کا دیکھ کے نا یہ پھر سوندے نے تو بڑی عجیب قسم کی خواباں ہوندیاں نے تو پھر انہاں تے مسلفات ہو جاتا ہے احترام ہو جاتا ہے یہ اگر نماز پڑھ کے سومو نا وہ وضو ہو کے سومو اگر کچھ پڑھ کے سومو کہ کوئی تو مکہ مدینے دیکھے نا جیڑا سمجھا استاد جی میں خواب ہوئی صاحب پاؤندے آؤ نہیں پاؤندے ہاں کا شکر کر خواب جا کے تیرے بستر نہیں پڑھ کے مارے سیدھا تیرے کرتوت کرے کرتوت ہی نہیں ہے کہ نال بڑھن کرے لیکن بندے بنیا کرو ادھر دیکھو میری طرف یہ جدو دیکھتے رہتے ہو نا جذبات پڑھتے رہتے ہیں کہ جدو سوندے ہو تو پھر شیطان ایسے خیالات لے کے آندا کہ پھر غسل فرض ہو جاتا ہے ادھر ویکھیا جی ہائے سویرے ناپاک تے غسل کرنا ضروری تو ہن میں کی کراں میں تے ناپاک ہو کے مجھے شیطان نے کیتا ہے میں بالکل میں کہا تے میں ہن طریقہ دسدا پیا یہ سمجھ آ گیا جلدی تقریر ہے ماشاءاللہ پانی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساڈے نہ ڈریا کرو ہمارا جانی ہو گیا عقیدہ فالٹ ہے نا میری تقریر نہیں سن سکتا کہ میں نے احساس خدا دی قسم اور میں ناز ہے سبحان اللہ حضور یہ سبا دے اتے نہیں دا چاہیے ہے کہ جاوے اگر کھڑا مار ہوئے نا سبحان اللہ کیا کہ نکال لگا واہ بھائی واہ اسا حلال حرام کبھی نہیں کٹھا کیتا اللہ کا شکر ہے اور سائیں آئندہ پیار بنا چھڑیا ہے سبحان اللہ نام آ جائے تو کہتے ہیں رزمی بندہ ہے سبحان اللہ انہوں نے آنی چاہیے میں اللہ کے ساتھ بالکل اللہ شکر گزار ہوں اللہ کرے وہ آخری سامت ہے میرے کو لے عطا نہ کھوے چونکہ وہ فیصلے تو نہیں پتا لیکن میں حبیب کے صدقے بھیک مانگتا پیا میں اور کچھ دے نہ دے آتا میں ضرور دے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے اندر توجہ فرمایا شیطان جنہ نباک کو جنا کی کرا ازالت الخفا شاہ اللہ محدث دل بھی اور دیگر علماء آئیمہ صلحاء انہوں پڑھ ادرات انسان رضی عمر پاک کا کمال کیے فرمایا جیڑا بندہ راتی سون لگیاں اپنی شہادت دی عمری دے نال سینے تے لفظ عمر رکھ کے سو جائے شیطان دی ایسی دی تیسی جی راتی کو خیال آوے تو بندہ ناپاک ہو جائے اوے عمر ہولے جڑا ستے پے بندے نوں ناپاک نہیں ہون دیندا تے جڑا جاگدیاں عمر کرے اوے اودیاں یاراں وچ بھی کوئی ناپاک نہیں رہ سکدا سبحان اللہ کیا بات ہے